بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم عن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ قال نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیع ما لیس عندی۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے منع فرمایا کہ میں کسی ایسی چیز کو فروخت کروں جو میرے پاس نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کا ایک نہایت ہی اہم اصول بیان فرمایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز فروخت نہ کی جائے جو کہ انسان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی ایسی چیز فروخت کی جائے گی جو انسان کے پاس نہیں ہے تو یہ ممکن ہے کہ بعد میں وہ بیچنے والا آدمی وہ چیز مہیا نہ کر سکے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بعد میں وہ جب مہیا کرے تو خریدار کو وہ چیز پسند نہ آئے اور وہ اس کی توقعات کے مطابق نہ ہو، جس طرح کی چیز اسے چاہیے ویسی نہ ہو۔ تو اس طرح کی تمام جو صورتیں ہیں اس سے بعد میں جھگڑا اور نزاع پیدا ہونے کا اندیشہ ہے کہ آپس میں لڑائی پیدا ہو، فروخت کرنے والا کہے کہ میں نے تو یہی چیز بتائی تھی اور اس میں یہ خصوصیات موجود ہیں، جبکہ خریدنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ چیز ایسی نہیں بلکہ ایسی ہوگی۔ تو اس وجہ سے ایسا معاملہ ہی کیوں کیا جائے کہ جس معاملے میں آگے جا کر جھگڑا اور نزاع پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو اس وجہ سے ایسی خرید و فروخت سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ آج کل خرید و فروخت کی اس طرح کی قسمیں بہت عام ہیں کہ چیز ابھی موجود نہیں ہے، وہ بھی پتہ نہیں جہاز جو ہے وہ کون سے ملک سے چلا ہے چیز لے کر، اور یہاں وہ پتہ نہیں کتنے ہاتھوں میں آگے سے آگے وہ بک چکی ہوتی ہے، اور بعد میں کیا خبر آتی ہے کہ وہ جہاز تو ڈوب گیا ہے۔ تو بہرحال لوگ اس میں قسم قسم کی تعویلیں کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ گنجائش ہے اور ہم یوں اس کا حل کر لیں گے، یوں کر لیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان ذہنی انتشار سے اپنے آپ کو بچائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اپنے تمام معاملات کو سر انجام دے، کیونکہ اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری رہنمائی زندگی کے ہر شعبے میں کی ہے۔ تو جہاں دیگر شعبوں میں ہمارے لیے رہنما اصول موجود ہیں، وہیں خرید و فروخت میں بھی بڑے ہی مفید اور بڑے ہی زرعی رہنما اصول موجود ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو سر انجام دیں، تاکہ بعد میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی اور بے اطمینانی کی نوبت نہ آئے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس چیز سے منع کیا ہے کہ ایسی چیز کو فروخت کیا جائے جو کہ اس وقت انسان کے پاس موجود نہ ہو، بلکہ چیز موجود ہو اور جو خریدار ہے وہ اسے اچھی طرح دیکھ لے، پرکھ لے، پسند آتی ہے تو وہ اس کو لے سکتا ہے، نہیں پسند آتی تو وہ اسے نہ لے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عیب وغیرہ اس کے اندر ہو تو وہ بتا دینا چاہیے کہ یہ عیب اس کے اندر موجود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ عیب اس کے سامنے آئے تو اس سے بھی جھگڑے کا اور لڑائی کا اندیشہ ہے، اور اس میں دھوکہ دہی کی بھی صورت پائی جاتی ہے۔ تو ایسے تمام معاملات سے اجتناب ضروری ہے جو مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے اور انتشار کا باعث بنے۔ اس سلسلے میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں فقہ کی کتابوں کا تو اس میں پورا کا پورا باب موجود ہے، اور ایک پورا چیپٹر ہوتا ہے کتاب البیوع کے نام سے، کہ جس کے اندر خرید و فروخت کے معاملات ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہمیں خرید و فروخت کس طرح کرنی چاہیے۔ تو جس بھی معاملے اور جس بھی کام کو ہم سر انجام دینے لگے تو اس سے پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ اس سلسلے میں شریعت ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، یا ان ارشادات کی روشنی میں فقہائے کرام نے
کیا مسائل بیان کیے ہیں، کون سے معاملات جائز ہیں ہمارے لیے، کون سے معاملات ناجائز ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ تو نہیں بتایا جاتا کہ جیسے تفصیلات ہیں کہ کوئی تجارت کس طرح کرنی ہے، یا دکان اس طرح کی ہونی چاہیے یا اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، البتہ اصول بنیادی طور پر بتا دیے جاتے ہیں کہ یہ اصول ہیں، اور ان اصولوں کی روشنی میں آپ نے اپنے معاملات کو سر انجام دینا ہے۔ اور وہ اصول جب ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو اس میں دنیاوی معاملات جو ہمارے ہیں ان کے اندر بھی برکت پیدا ہوگی۔ اور برکت کا مفہوم یہ ہے کہ کم چیز ہو اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو۔ اگر کسی کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر، تھوڑے سے وقت کے اندر بہت سے کام کر لیتا ہے جو کہ دوسرے لوگ نہیں کر پاتے۔ کسی کے مال میں اگر برکت ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا مال جو ہے بہت سے کاموں کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصول جب ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو دنیا کی بھی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گی، اور ایک مسلمان ہر کام میں ویسے ہی اپنی آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے کہ کل جب میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے تو اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اور وہاں پہ یہ اگر سوال کیا جائے کہ آپ نے اپنے معاملات کو کس طرح انجام دیا، تو وہاں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ہم نے تو بس نماز پڑھی ہے اور روزے رکھے ہیں بس، نہیں، بلکہ وہاں پہ یہ فرمایا جائے گا کہ پورا کا پورا ایک نظام زندگی آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ نے اپنے معاملات کس طرح سے سر انجام دینے ہیں، اس کے اصول آپ کو بتائے گئے تھے، تو ان کو آپ نے اپنے پیش نظر کیوں نہیں رکھا۔ تو بیوع کے معاملات فقہاء نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان فرمائے ہیں، اور ان میں آپ کثرت سے ایک جملہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیع اس لیے جائز نہیں کہ یہ مفضی الی النزاع ہے۔ یہ بیع کیا ہے؟ مفضی الی النزاع ہے کہ یہ جھگڑے کی طرف لے جانے والی ہے، یہ نزاع کی طرف لے جانے والی ہے، اس وجہ سے یہ بیع جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں اس چیز کی کتنی اہمیت ہے کہ لوگوں کو باہمی جھگڑے سے اور فساد سے بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔